متاثر لوگوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس بڑے کینوس میں ہزاروں داستان ہیں جو بلوچستان میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور وہ صرف وہ داستان آپ تک پہنچتے ہیں جو اسلام آباد اور شال آنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ کہانیاں جو کیمرے کی کلک سے محفوظ ہو چکے ہیں یا کہانی کار کے قلم نے نقش کیے ہیں۔ بلوچستان میں ایسے ہزاروں داستان ہیں جن کو ابھی تک زبان بھی نہیں ملی۔ ہمارا درد دنیا کے ان قوموں سے مشترک ہے جو جبری گمشدگی کے افریت سے گزر رہے ہیں۔ جافنا کے تعاملوں کی انکہی داستان ہو یا ارجنٹائن کے ماؤں کا درد، بلوچوں کی طرح جابر کے خلاف جدوجہد کرنے والے قوموں کا درد مشترک ہے۔ جافنا میں ہزاروں تامل جبری گمشدگی کے شکار ہوئے، اور بلوچ جہاں زندگی سے بھرپور انسانوں کی جگہ کہانیوں نے لے لی۔ علی اصغر بنگلزئی کی جبری گمشدگی کو 20 سال سے زائد عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان کے نواسے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن جبری گمشدگی کے درد سے آج بھی ان کا خاندان نبرد آزمایا ہے۔ سمیع بلوچ کے والد نے 11 سال اس کا انتظار اور اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے، لیکن انہیں زندگی میں دوبارہ اپنے بیٹے کا دیدار نہ نصیب ہو سکا۔ ریاستی جبر جسے ہم نصیب کے پردے میں لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن ریاستی جبر پورے بلوچستان میں عیان ہے۔ ڈاکٹر اکبر مری کا بیٹا بلوچستان یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں کینوس پر رنگ بکھیرتا ہے، لیکن 14 سالوں سے اس کی زندگی کا کینوس رنگوں سے خالی ہے۔ علی حیدر نے اپنے بچپن کے 14 سال پریس کلبوں کے سامنے احتجاج میں گزار دیے، اور اس کی چھوٹی بہن آج بھی احتجاج میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن والد کے لیے ان کا انتظار ختم نہ ہو سکا۔ میں اور محلہ 15 سال سے اپنے والد ڈاکٹر دین جان کی ایک مسکراہٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ہماری طرح سینکڑوں بچے اب پریس کلبوں اور احتجاجوں میں جوان ہو رہے ہیں۔ سیما کی شارل جس نے آنکھ کھولتے ہی پریس کلب کے احتجاج ہی دیکھے ہیں۔ 14 سال سے جبری گمشدگی کے خلاف تحریک جاری ہے۔ میں نے اس دنیا سے روبرو ہونا اسی جدوجہد میں سیکھا۔ میری پرورش انہیں احتجاجوں میں ہوئی۔ انہی 14 سالوں میں ہم نے پاکستان میں ہر انصاف کا ہر دروازے پر دستک دی، لیکن اس میں ہمیں ہر طرف مایوسی ملی۔ پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پارٹی کے قائدین سے ہم ملے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جبری گمشدگی کے خاتمے اور ہمارے پیاروں کی بازیابی کی یقین دہانیاں کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو کر نون لیگ کے اقتدار پر براجمان ہوا۔ تحریک انصاف نے انصاف کا نعرہ بلند کیا، لیکن بلوچ قوم اور جبری گمشدگی کے افراد کے خاندانوں پاکستان کی عدالتوں اور کمیشنوں کے ہزاروں چکر لگائے، لیکن ہمیں انصاف دینے کے بجائے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی، اور عدالتوں کے احکامات پر پاکستان کے مقتدر قوتیں کرنے پر 14 سالوں میں ہم نے احتجاج کے ہر وہ ذرائع استعمال کیے جس سے ہماری آواز اقتدار کے ایوانوں میں اور پاکستان کے طاقت پہ مراکز پر پہنچ سکے۔ بلوچ ماؤں کی فریادیں عرش کو ہلا رہی ہیں، لیکن مقتدر قوتیں سننے سے قاصر ہیں۔ 2009 میں جبری گمشدہ افراد کے خاندان نے اس امید پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی بنیاد رکھی کہ جس میں ہم اجتماعی جدوجہد کے ذریعے اپنے پیاروں کی بازیابی کی جنگ لڑ سکیں۔ اس دن کوئٹہ میں جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاجی کیمپ کا آغاز ہوا، جو آج 5000 دن کے بعد بھی جاری ہے۔ 2013 میں جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے 2000 کلومیٹر پیدل لانگ مارچ کیا گیا، جو کوئٹہ سے کراچی، پھر کراچی سے اسلام آباد تک، لیکن آج کی طرح 2013 میں بھی ہماری فریاد سننے کے بجائے ہمارے احتجاج کو طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جبری گمشدہ افراد کے خاندانوں کی آواز دبانے کے لیے پریس کلبوں پر تالے لگائے گئے۔ ان 14 سالوں میں کراچی و کوئٹہ پریس کلب پر احتجاج، کوئٹہ ریڈ زون، اسلام آباد ڈی چوک پر دھرنا، اور بلوچستان کے گوشے گوشے میں ہم نے احتجاج کر چکے ہیں، لیکن مقتدر قوتیں آج بھی ہمارے پیاروں کی بازیابی کے بجائے ہمارے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔
इस जद्दोजहद के दौरानिया में बलूचिस्तान में जबर का तसलसल जारी रहा। जबरी गुमशुदगियां मुसलसल हो रही हैं। सियासी तहरीक से वाबस्ता अफराद के खानदान को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जा रहा है। और पहले तो सिर्फ बलोच मर्दों को जबरी गुमशुदा किया जाता था, अब तो बलोच औरतें भी जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बन रही हैं। लेकिन जो औरतें जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के इस तहरीक में शामिल हैं, उन्हें हरासा करना, उन्हें डराने और धमकाने का अमल भी जारी है। इन 14 सालों की जद्दोजहद में हमने सैकड़ों खानदान शामिल रहे हैं जिनके प्यारों की बाजियाबी मसखशुदा लाशों और इज्तिमाई कब्रों की सूरत में मिली है। हाजी राजिक की लाश जिसे उसकी बहन ने उनके पाँव के जरिए से शनाख्त किया, संगत सना की लाश जिसे 28 गोलियां मार दी गई थी। लाशों पर तेज आले से नारे लिखे गए हैं। इन पर इतनी तशद्दुद की गई कि जिस्म के सारे हड्डियां टूट चुके थे। उनकी जिस्मों पर मशीनों से ड्रिल किया गया था। तूतक की इज्तिमाई कब्रें और दश्त के बेनाम कब्रिस्तान जिनमें वो जबरी गुमशुदा अफराद दफन हैं, जिनकी शनाख्त आज तक नहीं मुमकिन हो पाई। बलूचिस्तान में बलोच खवातीन इज्तिमाई सजा का सबसे बड़ा निशाना है। घरों में छापे, घर जलाना, घरों के वाहिद कफील का उठाना और अपने जमीन पर मुआजरत की जिंदगी गुजारना। सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वही खवातीन हैं। जंगज़दा बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों से मुतासरा सैकड़ों खवातीन ऐसे ही जिन्हें मालूम नहीं कि उनके शौहर जिंदा हैं या मार दिए गए हैं। बच्चों को मालूम नहीं कि उनके वालिद अब भी जबरी गुमशुदा हैं या किसी इज्तिमाई कब्र में दफना दिए गए हैं। ऐसे कई मिसालें हैं। जहरी से ताल्लुक रखने वाले जनीरा कयूम 12 साल की उम्र में अपने बाबा की वापसी के ख्वाब सजा के बैठी थी और उसे मालूम हुआ कि 2 साल पहले उसके वालिद को मारकर दश्त के लावारिस कब्रिस्तान में दफन किया गया है। मुकद्दस एक 7 साला बच्ची जो रोज मामा कदीर के कैंप में आकर अपने गुमशुदा वालिद की तस्वीर उठाती थी, बाबा की बाजियाबी के लिए एक फौजी मेजर ने 20 लाख का मुतालबा किया। इंतहाई गरीब घराने से होने के बावजूद भी उधार लेकर अपने जमीनें, अपने जायदाद बेचकर उस मेजर को इन्होंने 20 लाख दिया और बाद में उसी मुकद्दस की वालिद जमीन के अंदर से उसकी गली सड़ी हड्डियां और लाश निकली। हमने ऐसे घर भी देखे हैं जहां मसखशुदा लाश पर कोई मुशाबहती निशान देखकर माँ बाप अपना बेटा समझकर अपने लख्ते जगर को दफन करते हैं। उनकी खैरातें और फातिहा भी की जाती हैं और फिर बाद में उनका बेटा जिंदा वापस आता है। अलमिया देखें कि हमारे पास एक बुनियादी डीएनए टेस्ट भी मौजूद नहीं है जहां पर हम अपने लोगों की शिनाख्त कर सकें। हमें जब हमारे लोगों की लाशें ढांचों की सूरत में मिलते हैं तो हमारे लोग उनको कोई दांतों की हड्डियों से देख के पहचानने की कोशिश करता है, तो कोई उनको उनके हाथ पांव के निशानों से देखकर पहचानने की कोशिश करती है। अलमिया देखें कि हम कितने बदकिस्मत हैं। हम कितने बदकिस्मत हैं कि जब हमारे बच्चों की, भाइयों की लाशें हमें मौसूल होती हैं तो हम उन माँओं और बहनों को मुबारकबाद देते हैं। हम कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आप इस जबर से, आप इस इंतजार से, आप इस कठिन और तवील अजियत से आपने छुटकारा हासिल किया। आपने इस इंतजार से निजात हासिल की। आपने वो बेख्वाब रातें, आपकी वो सुबह हो गई, आपका इंतजार खत्म हो गया। अब आपको दिन रात मरना नहीं पड़ेगा। अब आपको दिन रात दरवाजे पर बैठना नहीं पड़ेगा कि कोई वापस आएगा। हमारे दुख का पैमाना तो देखें कि हमारी लाशें मिलती हैं। हम खुश होते हैं इस बात पर कि हमें लाश मिल गई, कम से कम अब हम मुतमईन होकर बैठेंगे तो सही। लेकिन क्या आप उन माँ और बहनों का दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके वालिद
14 سالوں سے جبری طور پر گمشدہ ہیں اور ان کو آج بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ہم تو اپنے پیاروں کی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارے لوگوں کو آپ گھروں تک آ کر پہنچا دیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اپنے بنائے گئے عدالتیں ہیں، انہی عدالتوں میں آ کر پیش کریں۔ اور اس سے بڑا ہمارا ظرف تو دیکھیں، ہم اس ریاست سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم اس ریاست سے اپنے لوگوں کی وہ گلی سڑی لاش مانگ رہے ہیں۔ دکھا دیں، آپ ہماری درد اور تکلیف کا اندازہ دیکھیں۔ ایک بیٹی جو کہ یہ کہتی ہے کہ میرے باپ کو اگر مار دیا ہے تو اس کی لاش دے دیں، کیا کبھی اندازہ لگایا ہے کہ اس بیٹی پر، اس بہن پر، اس ماں پر کیا گزرتی ہے؟ وہ غم کی گہرائی کی کس جگہ پر موجود ہے جہاں پر وہ یہ کہتی ہے کہ اگر میرے بیٹے کو مارا ہے تو اس کی لاش دے دیں۔ ہمارے وہ بھائی، وہ بیٹے جن کو ہم نے کبھی ہم نے یہ نہیں چاہا کہ ان کو کبھی کوئی گرم دھوپ کی تپش لگے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو مارا ہے تو آپ ان کی لاشیں دے دیں۔ پھر بھی ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کے سیاسی ایجنڈاز ہیں۔ سینکڑوں والدین ایسے ہیں کہ انہیں علم تک نہیں کہ ان کا بچہ زندہ ہے یا کسی گمنام قبر میں دفن کر دیا گیا، یا کسی لاش کو کسی ویرانے میں پھینک دیا گیا۔ اس ریاست نے بلوچستان میں رپورٹرز اور جرنلسٹ پر بلوچستان آنے پر پابندی لگائی، میڈیا پر قدغن لگائی، لیکن بلوچستان کی وہ حقیقت جو ایک حقیقت ہے، جو ایک سچ ہے، جو چھپانے سے نہیں چھپتی، اور آج وہی حقیقت یہاں پر اسلام آباد میں آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے ہمارے باپ بیٹوں کو لاوارث سمجھ کر انہیں بے قصوں کی طرح غائب کیا، مارنا شروع کیا، لیکن آپ اس بات سے لا علم تھے کہ ماں کو پگے براسانی کا جو ترانہ کہتی ہیں، وہ بہنیں بھائیوں کی لاشوں کے سامنے کیسے خاموش بیٹھیں گی؟ تم نے کیسے یہ توقع کیا کہ وہ مائیں جو اپنے تاریخ میں بیرگیری کے داستان اپنے بچوں کو لوریوں میں سناتے ہیں، وہ مائیں بچوں کی جبری گمشدگی کے بعد خود ظلم سہ کر اس جبر کو اپنا مقدر مان کر اس اذیت سے کیسے آنکھیں پھیر دیں گی؟ جن ماں اور بہنوں کو ریاست نے بے بس اور کمزور اور ان پڑھ سمجھ کر اپنا جبر جاری رکھا، یہ سوچ کر کہ بلوچ عورتیں اپنے چادر اور چار دیواری سے باہر نہیں نکلیں گی، آج وہی مائیں آپ کے دارالحکومت میں آ کر اسی خون جما دینے والی سردی میں بیٹھے ہیں۔ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے پیاروں کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ہر بار کی طرح ان ماؤں نے پھر ہمت اور حوصلہ اور مزاحمت کا راستہ اپنا کر ایک بار پھر اس ریاست کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، بلکہ کمزور تو یہ ریاست ہے جو اپنے ہی ہاتھوں برباد ہو رہی ہے۔ کمزور یہ عدلیہ ہے جو سپریمیسی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی چند طاقتور لوگوں کے سامنے بے بس ہے، جو آج تک کسی ایک گمشدہ شخص کو منظر عام پر نہ لا سکی، جو آج تک قتل و غارت گری میں ملوث کسی ایک مجرم کو بھی سامنے نہ لا سکی۔ 2 دہائیوں سے متواتر ہمیں مارا جا رہا ہے، کبھی سیکیورٹی کے نام پر، کئی دہشت گرد کہہ کر، لیکن اصل دہشت گرد کیا وہ ادارے نہیں ہیں جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، جو بار بار قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اور ہم نے جب بھی یہ بات کی تو ہمارے اوپر طاقت کا استعمال کیا، ہمیں خاموش کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے، لیکن اب اس ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچ طاقت کی زور پر خاموش نہیں ہوگی۔ اب یہ ریاست کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ اب ریاست کو کرنا ہے کہ وہ اس جنگ کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ اس جدوجہد میں ریاست کے اداروں نے ہمیں مایوس کیا، وہی روشن فکر سے وابستہ دوستوں، پشتون قوم پرستوں، وکلا برادری، انسانی حقوق کے اداروں اور مظلوم اقوام نے ہمارا ساتھ دے کر اجتماعی جدوجہد کے تسلسل کو زندہ رکھا۔ ریاست آج بھی ہماری جدوجہد سے خائف ہے اور ہماری آواز دبانے کی کوشش میں ہے، لیکن ہم جبری گمشدگیوں کے خاتمے اور اپنے پیاروں کی بازیابی تک جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ جبری گمشدگیاں صرف بلوچ قوم تک محدود نہیں ہیں،
بلکہ سارے اقوام اور اس کے خاتمے کے لیے مظلوم و محکوم اقوام اور قوموں کو اجتماعی جدوجہد کرنا ہوگا۔ راستہ کٹن ہے، مشکلیں اور تکلیفیں بھی کم نہیں ہیں، لیکن اجتماعی جدوجہد ہی ہماری کامیابی کی